جیل میں امام اعظم شہید ہوئے تھے اور جنہوں نے شہید کیا تھا ان کا آج نام کوئی نہیں جانتا، اور گلی گلی قصیدے امام اعظم کے پڑھے جاتے ہیں. سمجھ آئیے؟ یہ لوگ باہر ایسیوں میں سو کے سمجھتے ہیں کہ ہم، میں نے کہا تم نہیں، وہ جو جیل میں بیٹھا ہے نا، اللہ کی قسم وہ اس نے تاریخ رقم کر کے رکھ دی ہے. اس نے تاریخ لکھ دی ہے، ایک مرتبہ دوہرا دیا ہے اہل سنت کا ایک وہ نظارہ جو ماضی میں کبھی ہوا تھا، اور وہ پوری دنیا اہل سنت کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں. پوری دنیا کی بڑے بڑے علماء انڈیا سے سری لنکا بنگلہ دیش گمراہ کرتے ہیں. جمعے پہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی بصیرت کو اور ان کی نگاہ کو سلام کرتا ہوں. جتنا پریشر اس بندے پر آیا کہ رجوع کر رجوع کر رجوع کر، توبہ کر، واپس لے اپنے الفاظ، توبہ کر رجوع کر، وہ اس پریشر میں واپس لے لیتا تو سنیت قیامت تک کے لیے اپنا عقیدہ مسلک کھو بیٹھتی، سنیت دفن ہو جاتی. تو میں نے 2 روز پہلے 4 تاریخ کو ماڈل ٹاؤن کچہری میں دیکھا شیعہ کا ناصر تنہاوا نام کا ذاکر، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا 90% سنیوں نے مان لیا کہ سہرا کل بھی سچی تھی، سہرا آج بھی سچی ہے. مطلب معاذ اللہ ابو بکر جھوٹے ہیں، یہ اس نے وہاں بولا. پر میں کہنا چاہتا ہوں 90% تو دور کی بات، میں تجھے واضح کہہ رہا ہوں شیعہ سن، اہل سنت 1400 سال سے اہل سنت کا بچہ 11ویں عقیدے پر آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا کہ ابو بکر نے جو کیا تھا حق کیا تھا. ابو بکر نے جو کیا تھا کیا کیا تھا؟ بولو کیا فیصلہ کیا تھا؟ سمجھ آئی؟ وہ کوئی اور ہے جن کو تم کہہ رہے ہو کہ 90%، وہ 90 کوئی نہیں، وہ تو 1 پوائنٹ بھی نہیں بنتا 100 میں سے. عجیب باتیں کرتے ہو. وہ تمہارے جو وہ گڑے کی اور مٹکے کی مچھلیاں ہیں، لے جاؤ ان سب کو، وہ ہمارے نہیں تمہارے ہیں. ہمارا دیکھنا ہے تو بریلی کا تاجدار امام محمد رضا دیکھو جا. گناہ نہیں ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ. ہم کہتے ہیں خطا اجتہادی گناہ نہیں ہے. خطا اجتہادی پر شان، ثواب، اجر ملتا ہے، عظمت ملتی ہے. اب سیدہ پاک کو جب باغ فدق سے روکا، پھر کچھ وقت کے لیے آپ کی طبیعت میں کچھ رنج آ گیا. جب آیا نا تو اہل سنت اور شیعہ دونوں کتابوں میں صدیق اکبر خود چل کے سیدہ پاک کے گھر گئے، جا کے باہر کھڑے ہو گئے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اندر، یعنی گئے جا کے باہر کھڑے ہو گئے. مولا علی آئے، پاس سے گزرے. مولا علی نے پوچھا سلام دعا ہوئی تھے، کہا میں محبوب کے جگر کے ٹکڑے کو راضی کرنے آیا ہوں. یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، صرف کہو سبحان اللہ. ان ظالموں نے تو معاذ اللہ ابو بکر صدیق کو خدا بچائے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. ابھی حکومت تو یک طرفہ یہاں دیوار سے لگانے کی کارروائی اہل سنت کے ساتھ ہو رہی ہے. ابھی ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح ہیں. یہاں تک بدبخت سید عائشہ کو گالیاں دے رہے ہیں جن کی شان میں 20 سے زیادہ قرآن کی آیتیں اتری. اور سید عائشہ کے بارے میں ایک بدبخت کہتا ہے کہ مولا علی کو سید عائشہ نے وہ جنگ جمل میں کہا کہ میں حضور کی زوجہ ہوں، میرے ساتھ تم نے اچھا سلوک نہیں کیا. یہ وہ بیان کر رہا ہے بدبخت جہنمی کتا کہ سید عائشہ نے کہا میں مدینے جا کے بتاؤں گی. تو یہ جب کہا تو ساتھ ہی آگے سے مولا علی کا کہتا ہے وہ بولے، انہوں نے کہا میرے سامنے یہ نخرہ نہ دکھا کہ میں حضور کی زوجہ، میں تو زوجہ ہے نہیں تھی. معاذ اللہ کہتے تھی، کیا مطلب؟ کہا کہ میں نفس رسول ہوں، حضور کی جان ہوں اور اللہ کا بھی نفس ہوں میں. معاذ اللہ کفریات کب بول رہا ہے. کہتا ہے کہ میں نے تجھے آج سے حضور کے نکاح سے خارج کر کے طلاق دے دی. قرآن کہتا ہے یہ قیامت تک میرے نبی کی زوجہ ہیں. تو جو ظالم قرآن کا انکار کرے مسلمان ہوتا ہے، اور جو ان کے کہنے پر اہل سنت کے علماء کے خلاف ظلم رچائے بولو وہ سنی ہوتا ہے. یہ کچھ ہوا. مولا علی نے اندر گئے، جا کے کہا سیدہ زہرا کو باہر خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر آئے ہوئے ہیں. سیدہ پاک کو کہا کہ وہ اجازت چاہ رہے ہیں. اللہ. تو مولا علی سے سیدہ زہرا پاک نے کہا کہ علی آپ اجازت دیتے ہیں میں اندر آنے دوں؟
علامہ اقبال نے کہا تھا نوری اور خاکی جس زہرا کے گھر میں آ کے خادم بن کے کام کرتے تھے، اس زہرا نے اپنی خوشی کو علی کی خوشی میں گم کر دیا تھا۔ یہ تھی مثالی فیملی اور مثالی زوجہ سیدہ زہرا۔ کہا علی آپ اجازت؟ کہا جی بالکل۔ سید صدیق اکبر آئے اور آ کے بات ہوئی نا، پھر یہ شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے، اللہ اکبر ہیں، یہ ہے حقائق جس کو ظالم جھٹلا رہے ہیں اسلام کے ساتھ دشمنی کر کے۔ حضرت جناب صدیق اکبر نے کہا فاطمہ میں نے پہلے بھی کہا اب بھی کہتا ہوں، میرا جو مال ہے وہ سارا لے لو، میرا مال سارا لے لو۔ کیوں؟ کہا میں نے تو سب کچھ فاطمہ چھوڑا ہی آپ کے بابا کے لیے تھا، سب لے لو دیتا ہوں۔ پر فاطمہ وہ مال جو قرآن نے کہا صرف آپ کو نہیں دیا جا سکتا، آپ کے بابا جان نے کہا پدرے تو، کہا آپ کے بابا جان نے کہا ایک تنہا کسی کو نہیں دیا جا سکتا، ساری امت کا ہے، فاطمہ میں وہ نہیں دے سکتا، میں وہ نہیں دے سکتا، میرا سارا لے لو۔ سیدہ زہرا پاک نے جب ساری گفتگو سنی تو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے سیدہ زہرا فرادیت، فاطمہ زہرا راضی ہو گئی۔ راضی سے مراد یہ نہیں کہ پہلے اللہ معاف فرمائے کہ کوئی اس طرح کی ناراضگی جیسے آج یہاں ہوتی ہے، نہیں، بس وہاں ایک طبیعت میں تھوڑا سا، طبیعت میں سیدہ زہرا پاک کی طبیعت میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ بھئی ایسا ہو گیا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس پر بھی صدیق اکبر نے جا کے یہ کچھ کیا، ان کی آپس میں عقیدت تھی، ادب تھا، احترام تھا اور پیار تھا، جو آج ان کو آپس میں لڑا کے پیش کرے وہ کبھی بھی اسلام کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اب ہم صدیق اکبر کے فیصلے کو باغ فتح میں سیدہ زہرا پاک نے کہا باغ فتح دے دو، صدیق اکبر نے حضور کا فرمان سنایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم نبی جو کچھ بھی چھوڑیں اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اب اس پر فیصلہ ہوا اور یہ وہ فیصلہ تھا جو حق پر تھا، کیا تھا؟ ثواب پر تھا، اور یہ میں نے آپ کو سب دکھا دیا، اور یہ اور اس پر درجنوں کتابیں جو میں پڑھ کے سناؤں ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کے استاد ہوئے وہی غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے تو یہ کہا اپنی نعمت الباری میں، انہوں نے کہا ہم اللہ کو اور ساری مخلوق کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ صحت اور ثواب صدیق اکبر کے ساتھ۔ ہمارا دیکھنا ہے تو بابا میرے علی شاہ دیکھو جا کے، ہمارا دیکھنا ہے تو داتا گنجے بخش دیکھو جا کے، ہمارا دیکھنا ہے تو ہند الولی معین الدین دیکھو جا کے، ہمارا دیکھنا ہے تو غوث اعظم دیکھو جا کے۔ ہمارے یہ ہیں، ہمارے یہ نہیں جن کا تم کہہ رہے ہو 90% نہیں، 90% نہیں، انتظار کرو چند دنوں کی مار ہے انشاءاللہ۔ ایک بار سننی جب حالات ذرا سدھریں گے انشاءاللہ۔ جیل میں امام اعظم شہید ہوئے تھے، پر جنہوں نے شہید کیا تھا ان کا آج نام کوئی نہیں جانتا، اور گلی گلی قصیدے امام اعظم کے پڑھے جاتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ یہ لوگ بائریسیوں میں سو کے سمجھتے ہیں کہ ہم، میں نے کہا تم نہیں، وہ جو جیل میں بیٹھا ہے نا، اللہ کی قسم وہ اس نے تاریخ رقم کر کے رکھ دی ہے، اس نے تاریخ لکھ دی ہے، ایک مرتبہ دوہرا دیا ہے اہل سنت کا ایک وہ نظارہ جو ماضی میں کبھی ہوا تھا، اور وہ پوری دنیا اہل سنت کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، پوری دنیا کی بڑے بڑے علماء انڈیا سے، سری لنکا، بنگلہ دیش۔ میں نے ابھی بیانات دیے، میرے جیسے نکمے کو بریلی شریف سے فون آیا، ابھی کل آیا، ابھی کل، تو انہوں نے کہا جی ایسے ایسے بات کی، تو پھر کہا میں حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان میرے امام کا پوترا، جن کا 3 کروڑ کا جنازہ تھا، وہ تاج الشریعہ، سمجھ آئی؟ 20 دنوں تک جو لوگ بریلی کی گلیوں سے اٹھتے ہی نہیں تھے حضور تاج الشریعہ کی دنیا سے جانے کے بعد، 20 دن تک دنیا اٹھتی نہیں تھی، اتنے دیوانی تھی دنیا۔ تو اعلیٰ حضرت کے اس پوتے کے خادم انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی ہم ایسے ایسے آپ کا خطابات سنے، بڑے خوش ہوئے۔ تو اور پاکستان کے علماء کے آئے، باہر دنیا سے آئے، پھر انہوں نے مجھے یہاں تک کہا، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم آگے کو اس طرح کا پروگرام بناتے ہیں، آپ کو دعوت دیں گے انشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کے دربار پر آپ کی ہم تقریر کروائیں گے، سمجھ آئی؟ تو پھر اگلی بات، یہ میرے پاس ابھی ان کا میسیجز بھی موجود ہیں موبائل میں، پھر ساتھ ہی مجھے پتہ ہے کیا کہا، کہنے لگے ہر ہفتے ہمارا انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش اور کچھ اور ممالک کے ایک عالم ہم لیتے ہیں، اہل سنت کے عقیدے پر ہمارا پروگرام ہوتا ہے ہفتہ وار، تو اس میں ایک عالم ہم یہ تینوں شہر اپنا جو ملکوں کا لیتے ہیں، پھر اور بھی نیپال وغیرہ سے بھی لے لیتے ہیں۔ تو اب ہمارا یہ ارادہ ہے کہ آپ کو بھی اگر اجازت دیتے ہیں تو ان میں لیں، ہم اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر بولیں گے۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں بول سکتے، ڈٹ کے بول سکتے، ٹکا کے بول سکتے۔
میں کہ میں انشاءاللہ اتھوں لے کے تے نجد دے دیوبند دیاں گلیاں تک تے اتھوں لے کے خمینی دے دربار تک سارے نو سینہ کوبی تے لا دے سا، سارے دا ماتم کرا دے سا انشاءاللہ. میں تسی کرو تے صحیح ذرا.